فرقہ نے یہ دعویٰ کیا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فضیلت معاویہ رضی اللہ عنہ کے منکر تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کا جو قول ہے، ان کے الفاظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے علم کی نفی کی تھی کہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کوئی اور حدیث نہیں جانتا۔ انہوں نے کلی طور پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا انکار نہیں کیا تھا، اور اس کا سب سے بڑا جواب، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب سنن نسائی میں 20 سے زائد روایات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہیں۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت، ان کی عدالت کو تسلیم کرتے تھے، اور اس پر انہیں کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ تبھی انہوں نے اپنی سنن میں 20 سے زائد روایات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہیں۔ جب صحابیت کا اقرار ہے، عدالت کا اقرار ہے، تو پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو وہ تمام فضائل حاصل ہیں جو قرآن و سنت میں عمومی صحابہ کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ سنن نسائی کے علاوہ جو دیگر کتب ہیں سیاسی تحقیق، صحیح بخاری کو دیکھ لیں، صحیح مسلم کو دیکھ لیں، ان میں درجنوں احادیث سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں موجود ہیں۔ اس سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے صرف اپنے علم کی نفی کی ہے، ان کی فضیلت کا کلی انکار نہیں کیا۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ کتب میں تاریخی روایات کے طور پر نقل ہوا ہے، تاریخ بغداد میں، تہذیب التہذیب میں، سیر اعلام النبلاء میں، اور اس کی جو تفصیلات جن روایات میں آئی ہیں ان کی اسناد پر بھی کلام موجود ہے، لیکن یہ ایک تاریخی مشہور واقعہ ہے۔ ہمارا اس واقعہ پر یہ موقف ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے نزدیک انتہائی قابل احترام ہیں، جلیل القدر محدث ہیں، اور اسی طرح ہمارے نزدیک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی رسول ہیں، قابل احترام ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ پر جو تشدد ہوا وہ قابل مذمت ہے۔ ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے بارے میں احترام کا موقف رکھتے ہیں۔